جمشید صاحب آئینی ترمیم یہ گمبھیر سے گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، آئے روز نئی بات ہوتی ہے، کبھی مولانا صاحب کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی حکومت کچھ کہتی ہے، کبھی پی ٹی آئی کچھ کہتی ہے، قوم جو ہے پوری انگیج ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، پوری قوم کی نظر اسلام آباد ہے اور وقت جو ہے وہ روز گزرتا جا رہا ہے، 25 تاریخ سر پر ہے، ابھی تک نئے چیف جسٹس کا فیصلہ حکومت نہیں کر پائی۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں ترمیم ہوگی نہیں ہوگی؟ اگر رک رہی ہے پرابلم کہاں پہ ہے؟ قوم کیوں انگیج ہے؟ قوم کو کام کرنے دیں، آخر ہے کیا؟ دیکھیں بات سنیں، آپ نا بڑے ایسے آپ نے کہہ دیا ہے پتہ نہیں کیا چیزیں۔ دیکھیں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم ایک انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کریں، دوسرا ہم تجزیے کے نکات کے اوپر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تیسرا یہ کہ ہم تکے لگائیں۔ تو ہم تینوں چیزوں سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارا انفارمیشن کیا ہے، ہمارے تجزیہ کیا ہے اور ہمارے تکے کیا ہیں۔ تکے سے مراد بھی تجزیے کی ایک شکل ہے، آپ کو پتہ ہے نا، شگل میلے میں آپ جو سوچتے ہیں جس کو بہت نانسنس دیتے ہیں، لیکن آپ کے ایک لاشعور میں شعور میں چیزوں کو آپ اپنے ایک بناتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک جو محاورہ استعمال ہوتا ہے نا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں، جیسے بات آپ کر رہے تھے کہ بھائی آج نہیں ہوتی نا یہ ترمیم، پھر کبھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آپ اگر کل سے غور کریں نا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ سیاسی رہنما لوز کر رہے ہیں۔ جو راستے حکومت نے تلاش کیے تھے، جو بات میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ اگر فرض کیا لوگ بات کر رہے ہیں کہ آئینی کورٹ کی بات ہو رہی تھی الگ سے، لیکن مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کو راضی کرنے کے لیے وہ بات آئینی بینچ پہ چلی گئی اور اس پر بلاول بھٹو زرداری راضی پیچھے ہٹ گئے۔ اچھا یہ ایک بڑا بریک تھرو تھا، مطلب چیزیں ٹھیک ہے، اس کے وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے آئینی بینچ کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کیا جی اب نئے جو جسٹس ہے ان کی جو تقرری ہے اس کا تعلق پارلیمانی جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کو کیسے ریکمنڈیشن ہوگی، چیزیں ہوں گی، اس کے اوپر جو بات تھی وہ بھی ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں مولانا فضل الرحمان اور ان کے درمیان میں طے ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ جب ایسے تو مولانا فضل الرحمان نواز شریف صاحب کے گھر نہیں چلے گئے تھے نا، ایسے ہی تو وہاں زرداری صاحب بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے، سارے جماعت تھے، تو سب کی چیزیں اتفاق۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ نہیں جی ہمارے یہ بندے اٹھا لیے گئے ہیں، ہمارے یہ بندے وہ کر لیے گئے ہیں، یہ الزامات کس طرح شروع ہوا۔ اور کشیدگی کل شام میں آپ اگر دیکھیں تو کل سارا دن میں نظر آتی ہے، وہ آج بھی نظر آ رہی ہے کہ ان کے بیانات میں جو بلاول بھٹو نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے پھر ہم جیسے بھی ہوگا ترمیم تو ہوگی، یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نہیں جی ہمارے جو ارکان جو ہیں، ہمارے ارکان اغوا ہو گئے ہیں، ہمارے ارکان کو غائب کر دیے گئے ہیں اور یہ کر دیے گئے ہیں اور وہ ایک الزام ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں نا سیاست ہے، سیاست میں مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت نے پوری کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے ان کو بھی راضی کر کے ہی ترمیم کی جائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ماضی کی جو ہماری روایات ہیں نا، ترمیم کبھی بھی بہت کم ترامیم ایسی ہوئی ہیں جو اتفاق رائے سے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بہت سی آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی اتفاق رائے پیدا نہیں ہوگا؟ مجھے نہیں لگا اتفاق رائے تو پھر پاس کیسے ہوگی؟ یہ بتائیں پھر ترامیم جو ہے پاس کیسے ہوں گی؟ جیسے 2022 میں قانون سازی ہوئی، ایک دن میں 1 گھنٹے میں 50 قانون بنے، وہ تو پھر گن پوائنٹ پہ ہوئی۔ اچھا تو پھر روایت کس نے قائم کی؟ میں نے کہا نا کہ ہمارے ہاں آئیڈیل چیزیں نہیں ہیں۔ اگر وہ گن پوائنٹ پہ ہوئی تو آپ سمجھتے ہیں یہ گن پوائنٹ پر بھی جائز ہے؟ دونوں چیزیں غلط ہیں، لیکن پھر لوگ بات نہ کریں نا، اس کو کمپیریزن نہ کرنے بیٹھ جائیں نا، ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ معاملات بیٹھ کے طے کر کے پھر آگے بڑھا جائے، وہ زیادہ بہتر۔ میرا خیال ہے کہ بیٹھ کے جو معاملات طے کرنے والی بات ہے اس کا وقت نکل گیا، اس کا وقت میرا خیال ہے نکل گیا، گزر گیا ہے۔ اب آج جو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جو بھی ہوگا کوئی بڑا بہت ہی کوئی اتفاق ہو جائے، معاوضہ ہو جائے اور چیزیں ہو جائیں تو اتفاق رائے سے ہو جائے، اتفاق رائے تو نہیں ہوگا۔ آج ابھی جب عمران خان سے ان کی پارٹی کے لوگ ملیں گے یہ چیزیں ہوں گی، دیکھ لیجئے گا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے ان کے پارٹی کے لوگوں کو عمران خان سے جیل میں ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملے گا، یہ میرا تکا ہے۔ اچھا نہیں ملے گا، جو پلان ہو رہا ہے کہ ہم مل لیں، ہم سودا دکھانا چاہتے ہیں، چیزیں کرنا چاہتے ہیں، وہ میرا خیال ہے لیٹ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس 3 بجے ہے اور خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے ضمنی ایجنڈا تیار کر لیا گیا ہے اور وہ آج پیش کی جائے گی چیزیں سینٹ میں بھی، اور اسی طریقے سے سینٹ میں بھی ہے۔ جو اس کا اجلاس ہونا تھا وفاقی کابینہ کا صبح 9:30 بجے، وہ بھی تاخیر سے ہو رہا ہے، اب بھی آنا شروع ہو جائے گا، کل بھی منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے وہ اب، لیکن جو ہونا ہے آج ہے۔ پھر بلاول بھٹو زرداری نے آپ کو پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کل کہا جو خطاب کیا اپنے ارکان پارلیمانی پارٹی سے، انہوں نے کہا کہ جی یہ
بہت ویکنڈ ہو گئے ہیں، آپ اسلام آباد میں ہیں، یہ میرا آخری لیکن یہ weekend ہے۔ آخری ویکنڈ ہوگا، ہاں یہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا ہے نا؟ آخری ویکنڈ یہ آخری ویکنڈ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نہیں، یہ کبھی نہیں، جو میں نے شروع میں کہا، میرا بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آج کا دن ایسا ہے جس میں کوئی میرا خیال ہے کہ جو بھی ہونا ہوگا ہو جائے گا، اکثریت، لیکن یہ ترمیم اتفاق رائے سے نہیں ہو رہی، متفقہ طور پہ نہیں ہوگی، جو بھی ہوگی اکثریت رائے سے ہوگی۔ اب اکثریت رائے کے لیے پیار استعمال کیا گیا ہے، کچھ دباؤ استعمال کیا گیا ہے، کچھ پیار کیسے کیا؟ سفارش پیار میں تو استعمال آپ کی کے گئی پاس ہے، score پورا نہیں منت ہے۔ ترلے کیے گئے ہیں، نہیں، پیار میں چیزیں تو نہیں آپ کی کے گئی پاس اس کے score اوپر۔ پورا نہیں ہے تو پھر کیسے پیار سے ہاں وہ ظاہری بات ہے، پھر پیار سے تو بات نہیں ہوگی۔ ہاں دیکھ لیں، پھر تو وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں 2022 میں اس طرح قانون میرا سازی خیال ہے کہ ہوئی، روایت کبھی اچھی نہیں رہی اور ہے، اور 2022 وہ والی کنٹینیو ہی کر رہی ہے، پریکٹس جو ہے نا وہ اب وہ کی دوبارہ۔ کنٹینیو کر رہی ہے، اور یہ ہاں۔ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ تو آخر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تمام تر قانون سازی ایسی ہی ہوتی رہے گی؟ ہونی نہیں چاہیے نا، اور میرا خیال ہے کہ ساری ایسی نہیں بھی ہوتی، بہت سے آپ کو پتہ ہے ہر دفعہ جو بل آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، وہ ہو جاتی ہوتی ہیں، اکثر رائے سے ہوتی ہیں، کبھی اتفاق رائے سے ہوتی ہیں، لیکن ترامیم، آئینی ترامیم۔ جمشید صاحب میرا صرف آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ قوم، آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو قوم پچھلے 2-3 ماہ سے لٹکی ہوئی ہے، پورا ملک ہی لٹکا ہوا ہے، اس اسلام آباد کی طرف دیکھ رہے یہ ہیں، دیکھیں آپ روایت، یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ حل کی میں بات نہیں کر رہا، آج اس مسئلے کا ایک جو ایک پیش حل رفت نکل آئے ہوگی، گا۔ پیش رفت ہوگی، وہ کوئی نہ کوئی بڑی میجر پیش رفت ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ریئیکشن نہ آتا ہے؟ دیکھیں، جو لوگ آج اکثریت رائے کی بات کر رہے ہیں، دباؤ نہ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں، کسی کو وہ نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں، جب چیئرمین سینٹ کا پچھلی دفعہ الیکشن ہوا تھا صادق سنجرانی کا، جب آپ کے پاس ووٹ نہیں تھے، جب تو یوسف کیسے گیلانی صاحب کا ہوا تھا تب دیکھ وہ لینا۔ کیسے، جب اکثریت تو ان کی تھی تو پھر وہ انہوں نے کیسے ووٹ ہوا اٹھا تھا؟ کے ادھر رکھ دیے۔ نہیں، اور یہ تھا، اور پھر پوری اس کا قوم دیکھ رہی کتنے تھی۔ لوگوں نے وہ کیے تھے چیزیں، ذرا غور کریں تو یہ سب بھائی اس تالاب میں نا سب ایک جیسے ہیں۔ سب یہ ساری وہ مچھلیاں ہیں جو بس ایک جیسی ہیں، ان میں سے کوئی ہم یہ کہنا کہ اس حمام میں سب کے کیا کہتے ہیں، سب ننگے ہیں اس حمام میں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ میں بہت آئیڈیل وہ چیزیں کرتا ہوں، کاش ہمارے کچھ چلیں یار، رہنما جمشید چیزوں صاحب کو ایک دیکھیں، آئیڈیل لے قوم جاتے سنیں، ہیں۔ قوم کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا، ان کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ان کو یہ ہے کہ سسٹم چلے۔ اب یہ ہے کہ آئے روز موٹر وے بند ہے، آئے روز اسلام آباد بند ہے، آئے روز لاہور بند ہے، لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ رکی پڑی ہے، دفعہ 144 نافذ ہے۔ آپ دیکھیں کہ بندہ ایک شہر سے دوسرے شہر موو نہیں کر سکتا، مطلب جو عام شہری ہے جس کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، وہ ڈر کے ہمارے گھر بیٹھا ہوا ہے، کاروبار ٹھپ ہوئے پڑے ہیں۔ بھائی یہ کسی نکرے لگے گا تو ہی ملک چلے گا نا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو کٹا کٹے نکلنا آج نکل جائے بس۔ چلیں جی، آپ نے جو نکالا نکال لیتے ہیں۔